بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج بڑے افسوس کے ساتھ مجھے خود حاضر ہونا پڑا۔ کل سانحہ لاہور یتیم خانہ جو پاکستانی تاریخ کا ایک سیاہ دن تھا، جس میں انسانی جانوں کا بے قدری سے خون بہایا گیا۔ جو سابق اقتدار لوگ ہیں انہوں نے اس مملکت خداداد پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور اس کی جو ہے روح ہے اس کو بھی کل تڑپا دیا۔ تو اگر یہ ہماری موجودہ جو گورنمنٹ ہے اگر ہوش کے نہاں لیتی اور یہ مولانا خادم رضوی مرحوم سے اپنا وعدہ نہ کرتی کہ جب وہ ایک بڑا اجتماع لے کے اسلام آباد پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فرانس کی جتنی مصنوعات ہیں ان سے بائیکاٹ کیا جائے اور فرانسیسی سفیر کو فوراً جو ہے فی الفور انہیں نکالا جائے، تو ہمارے ناقدین نے، ہمارے جو موجودہ گورنمنٹ کے ذمہ داران ہیں، انہوں نے بڑی ڈٹائی سے کہا جی ہم اس کو اسمبلی میں لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کو ڈیٹ دیتے ہیں کہ آپ 20 جو اپریل ہے وہاں اس سے پہلے انشاءاللہ ہم اس کو نکال دیں گے، لیکن ایسا نہ کیا گیا۔ ایسا نہ کرنے کے باوجود بھی وہ ہمارے جو گورنمنٹ نے ایک اجرت سے کام لیتے ہوئے کہ ان کے بیٹے کو سعد رضوی کو بلا وجہ کسی کے ایما پر اس کو گرفتار کر لیا، اور گرفتاری کے بعد جو ملکی حالات بنے، میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ ہمارا سسٹم جا رہا ہے پاکستان کا معاشی اعتبار سے، باقی بے شمار مسائل سے ہم گھرے ہوئے ہیں، اور دشمنوں کا ایک گھیرا جو ہے ہمارے گرد بھی لگا ہوا ہے جو بڑے تنگ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں کم از کم ان ساری چیزوں کو سوچنا چاہیے تھا اور اس طرح کے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے تھا، اور یہ اگر ہو گیا تھا تو اس کے بعد بھی کل والا واقعہ جو ہے وہ ایک نہایت شرمناک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست مدینہ کے نام لینے والے لوگ جو ہیں انہیں اسے شرم آنی چاہیے، اور چند وزراء جو ہیں وہ آ کے اپنی تجزیات پیش کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے ایک باصیت جرنلسٹ ہوتے ہوئے تمام صحافی حضرات سے، جن میں جتنے بھی ہمارے سمیع ابراہیم صاحب ہو گئے، میر صاحب ہو گئے، اور جتنے بھی کامران خان صاحب ہو گئے، عمران خان صاحب ہو گئے، جتنے بھی لوگ ہیں اس میں ہمارے بڑے اچھے اینکر ہیں جنہوں نے ہمیشہ بڑی دیانتداری سے اور بڑے اچھے انداز سے جو ہے صحافت کو جو ہے کہ اس کی جو ہے نا اقدار کی پاسداری کی، اور ہمیشہ ملک کی فلاح بہبود کے لیے، اس کی بہتری کے لیے وہ اپنا جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو آواز بلند کرتے رہے۔ تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ ایسا موقع ہے کہ حکومت کو اور اپنی جو ہماری صحافتی اقدار ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے حکومت سے بھی مطالبہ کریں، اور جو بھی ذی شعور لوگ اس پاکستان کے اندر موجود ہیں اور اس جو آنے والا وقت ہے اس کو سم اپ کرنے کے لیے، اس کو کلوز کرنے کے لیے گفتگو کا راستہ اختیار کریں، ڈائلاگ کا راستہ اختیار کریں۔ ناموس رسالت کے لیے ہر بندہ جو مر مٹنے کو تیار ہے۔ یہ ملک جو ہمارا بنا ہے، یہ پاکستان، یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور اسلام کی جو یہاں پہ قدر کی جا رہی ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے، ورنہ شاید میں آج یہ بات نہ کرتا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے۔ انہیں کم از کم تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے کہ یہ اسلامی مملکت ہے، اور اگر خود آپ کہہ رہے ہیں یہ ریاست مدینہ آپ اس کو آپ کا ہب ہے، تو ریاست مدینہ اس طرح نہیں بنتی کہ لوگوں کے جو ہے ناحق خون بہایا جائے اور نہتے لوگوں پہ اس طرح کی جو ہے نا فائرنگ کی جائے اور لوگوں کو شہید کیا جائے، اور وہ جو جن لوگوں کے نوجوان بیٹے اور بھائی جو ہیں شہید ہوئے ہیں، کیا سمجھے ان کے دلوں میں آپ کے لوگوں کے بارے میں کیا رائے ہوگی؟ تو میں تمام اہل دانش اور جتنے بھی ہمارے دیگر جماعتوں سے وابستہ لوگ ہیں، دوسری جماعتوں اپوزیشن لیڈر ہیں، اور جتنے بھی لوگ اس کے اندر ہیں، خصوصاً اسپیکر اسمبلی، وہ اپنا کردار ادا کریں اور ایک بل پاس کریں جس سے جو ہے یہ ناموس رسالت کے حوالے سے جہاں بھی کوئی بات بنے اس کے لیے ایک سزا ہونی چاہیے۔ اور اگر ہماری گورنمنٹ نے اور موجودہ گورنمنٹ تحریک انصاف نے اگر وعدہ کیا تھا اس کو افواہ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ آج جس طرح پچھلے دنوں میں بھی
2-4 دن پہلے بے شمار لوگوں کی جانیں، حکومتی ذمہ داران کی بھی جانیں ضائع گئیں، اور اس طرح ہمارے جو لوگ تھے جو ناموس رسالت کے لیے پیکار تھے اور جلوس نگار تھے، ان کو بھی جانے گئیں، اور سرکاری اور غیر سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ حکومت کو ہوش کے ناخن رہنے چاہیے، اور ہم لوگ جو ہیں صحافی جو ہیں کم از کم اپنی آواز کو بلند کریں، اور اس ملک کی سلامتی کے لیے ہمیں آواز اٹھانا چاہیے۔ اگر ملک ہوگا تو ہم بھی صحافی ہوں گے، ہم بھی اپنا کردار ادا کر سکیں، اس ملک کی بقا، اس کی سلامتی، اور افواج پاکستان جو ہمارا ایک احساسہ ہیں، انہیں بھی اس طرح کے جو نوٹس ہیں، اس طرح کی باتوں کی نوٹس لینے چاہیے، تاکہ اس ملک کے اندر آنے والے دنوں میں جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں۔ اگر اس طرح کی صورت آ رہی، حکومت اپنے موقع پر ڈٹی رہی، اور کل جس طرح انہوں نے پوری جو ہے ہماری کیا کہتے ہیں اس پہ میڈیا پہ پابندی لگا رکھی ہے، کوئی خبر بھی نہیں، یہ ساری خبریں جو ہے کچھ فیک بھی ہو سکتی ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے حوالے سے سارے پاکستان، آزاد کشمیر اور دوسرے گلگت بلتستان اور اس طرح کے علاقوں میں ساری پہنچ رہی ہیں۔ اور آج مفتی منیب الرحمان اور دیگر جماعتوں کی وجہ سے آج 11 بجے کے بعد جو ہے وہ میرپور میں بھی جو ہے آزاد کشمیر میں بھی کاروباری جو ہے وہ بند ہو گیا، اور کاروبار بند ہونے سے لوگوں کا بھی نقصان ہے، رمضان ہے۔ اور میں حکومت سے اور خصوصاً اپنے صحافی بھائیوں سے جو خاموش ہیں وہ اپنی آواز کو بلند کریں، تاکہ ہم آنے والی اس بڑی مصیبت سے بچ سکیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔